بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کاش ہمیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران مل جائے، گورنر مل جائے۔ حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اس کا نام حمص ہے، تو گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا، ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب کو بلایا اور فرمایا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو کہ جیسے ہی وہ تمہیں خط ملے فوراً میرے پاس مجھے ملنے کے لیے تشریف لاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جب وہاں سے واپس آنا جو مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے اس کو بھی میرے پاس لے کے آنا۔ جب حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا، تو آپ نے اپنا تھیلا پکڑا، اس میں زیادہ راہ اور ایک پیالہ رکھا پانی کے لیے، ایک برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی کو اٹھا کر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف پیدل سفر شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو جب آپ کی ملاقات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے ہوئی، آپ کی جب خدمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا چہرہ گرد آلود تھا سفر کی وجہ سے، اور رنگ متغیر ہو چکا تھا دن رات کا سفر پیدل کرنا، اور چہرے کے بھی آثار جو ہیں یہ بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آتے ہوئے عرض کیا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی میرا حال وہی حال ہے جو میرا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح سالم اور دنیا میرے ساتھ جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ خیر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر جو ہے ہم سے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وغیرہ جو ہے ہم سے لے کر آئے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے پاس یہ ایک تھیلا ہے جس میں اپنے زیادہ راہ رکھتا ہوں۔ فرمایا یہ اس کے اندر ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور پینے کے لیے اس پیالے کو میں استعمال کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اور میرے پاس فرمایا کہ اپنا ایک کپڑا ہے جس سے میں اپنے سر کو جو ہے وہ ڈھانپتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ایک میرے پاس برتن ہے جس میں پانی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہوں۔ ایک پانی کا برتن ہے جس میں میں پانی پیتا بھی ہوں اور ساتھ میں وضو کے لیے اس برتن سے پانی لے کر اس برتن کو استعمال بھی کرتا ہوں، یعنی پانی کو استعمال کرتا ہوں اور وضو بھی کر لیتا ہوں۔ اور یہ میرے پاس ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور فرمایا اگر کوئی دشمن میرے سامنے آ جائے تو اس لاٹھی کو استعمال کر کے اپنا دفاع کر لیتا ہوں، اور خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا مال و متاع میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو وہاں سے؟ انہوں نے عرض کی جی امیر المومنین میں نے یہ سارا سفر پیدل طے کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا مسلمانوں نے
تمہیں کوئی سواری نہیں دی؟ آپ نے فرمایا نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور نہ ہی میں نے ان سے سواری کا کوئی سوال کیا، اور میں وہاں سے چل پڑا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کتنے برے لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی آپ کو سواری کے لیے نے کہا کہ یہ سواری میری طرف سے آپ کو ہے، لے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین ان کو برا نہ کہے، میں لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے مال، اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا ہے، کیا کام جو ہے وہ تم نے سر انجام دیا ہے، اس کی ڈیٹیل تو میرے سامنے رکھو۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نام بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں یہ ہرگز اپنا راز کبھی بھی آپ کے سامنے بیان نہ کرتا، لیکن آپ میرے محترم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، میرا یہ فرض بنتا ہے جو میں کام کر کے آؤں وہ اس کا میں جواب آپ کو دوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے وہاں پہنچ کر وہاں کے تمام نیک بندوں کو میں نے اکٹھا کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے میں نے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کے مصارف یعنی جن پہ خرچ کرنا تھا میں نے سارا مال ان پہ خرچ کر دیا ہے۔ جب انہوں نے مال غنیمت دیا تو میں نے سب کچھ ان پہ خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں تمہارے پاس ضرور لے کے آتا، بلکہ جو کچھ جمع ہوا تھا فرماتے ہیں میں نے سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنایا جائے۔ جب آپ نے سارے معاملات پوچھ لیے نا کہ تم نے وہاں جا کر کیا کیا ہے، تو جب آپ نے بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات دوبارہ پیدا ہوئی کہ ان کو دوبارہ وہاں حاکم بنا دیا جائے، یہ بڑے مخلص ہیں اور اس کے لیے عہد لکھو۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا آپ عرض کرتے ہیں کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے میں نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ بھی دیتے ہیں، ٹیکس کی صورت میں مال بھی دیتے ہیں، اور ذمی کافر جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے اندر جتنے بھی کافر ہیں وہ ذمی کے طور پر ہیں، اور فرمایا کہ ذمی کو نقصان پہنچانا یہ دین اسلام میں منع ہے کہ ذمی کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل جو ہے اپنے تھیلے کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، تو لہذا آپ نے ایک حارث نامی شخص کو جو ہے وہ بلایا اور اسے 100 دینار بھی عطا کیے۔ فرمایا تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کے رہنا، اور پھر فرمایا اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اگر انہیں تنگ دستی کی حالت میں دیکھو تو یہ 100 دینار عمر کو دے کے واپس آ جانا۔ تو گرامی قدر حضرات، جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا
حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور اپنے کرتے سے گرد و غبار کو یعنی دھوڑ اور مٹی کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے، اور وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا، السلام علیکم یا عمیر۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں، لہذا ان کے بطور مہمان جو ہے وہ آپ ٹھہرے۔ جب حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تو آپ پوچھتے ہیں، کیا امیر المومنین کس حالت میں ہیں؟ تو حارث کہتے ہیں، میں نے ان کو بہترین حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ اچھی حالت میں ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، وہ اللہ کے جو حدود ہیں ان کو قائم کرتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے سے بھی معافی نہیں کی، ان سے بھی کوئی خطا سرزاد ہونے پر بھی حد قائم کر دی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرما اور تو ان کی یا اللہ مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی عمر سے محبت فرما۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن بطور مہمان رہا انویسٹیگیشن کے لیے کہ ان کے ہاں کتنی دولت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کی ایک روٹی ہوا کرتی تھی جو اسے کھلا دیتے مہمان کو اور خود بھوکے جو ہے وہ سو جاتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مشقت میں پڑ گئے کہ ایک روٹی ہوتی ہے، وہ اس حارث نامی شخص کو کھلا دیتے، مہمان کو اپنے پاس تو بچتا ہی نہیں، بھوکے سو جاتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہوئی، تو آپ نے ایک دن اس حارث نامی کو بلایا، کہا، یار میں معذرت خواہ ہوں، اب میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، لہذا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب وہ حارث نامی جب وہاں سے رخصت ہونے لگا، اس نے وہ دینار نکالے اور دینار نکال کر کہنے لگا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیے، جا کے عمیر کو دے دینا۔ آپ نے فرمایا، میں دیناروں کو نہیں لیتا، میرے پاس رکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کی بیوی آئی اور کہا کہ آپ ان دیناروں کو لے لیں، اگر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے خرچ کے لیے، تو پھر ایسا کریں کہ ان کو کسی غریبوں پہ جو ہے وہ فقیروں پہ جو ہے اس کو خرچ کر دیں۔ اور آپ کی بیوی نے آپ کے کرتے کو پھاڑا اور اس میں جگہ بنا کر دی، کہا ان 100 دیناروں کو یہاں جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لو اور غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ تو حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ان دیناروں کو جو ہے وہ رکھ لوں۔ خیر، آپ کے زوجہ محترمہ نے کہا، آپ ان کو رکھ لیں، فقراء پر جو ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکین خرچ کر دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ وہ دینار لے کر اس کو اس کپڑے کے اندر رکھ لیا، پھر گھر سے باہر تشریف لائے، اور تمام دینار جو تھے وہ شہداء کے اقرباء میں یعنی ان کے رشتہ داروں میں، فقراء و مساکین میں آپ نے تقسیم کر دیے۔ جب گھر واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، سارے کے سارے وہاں جو ہے وہ خرچ کر کے آ گئے۔ اور دینار لانے والا گمان کر رہا تھا کہ شاید جب واپس آئیں گے تو کچھ میرے لیے بھی بچا کے لائیں گے، مجھے بھی دیں گے، لیکن جب واپس آئے تو دیکھا ان کے ہاتھ خالی تھے، کہنے لگے میں نے سب کچھ یتیموں، فقراء اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین کو میرا سلام عرض کرنا، اور پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہوا حارث نامی 3 دن ٹھہرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ کی جانب۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضرت عمیر کا سلام عرض کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے وہاں 3 دن کیا دیکھا ہے؟ عرض کی، بہت تنگ دستی دیکھی ہے میں نے عمیر کے گھر میں، فقر و فاقہ کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا
اور اس میں لکھا جیسا ہی یہ ہمارا خط تمہیں پہنچے فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ اور لہذا یہ خط پا کر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دوبارے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے دینار جو میں نے دیے تھے وہ آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں؟ وہ بولے میں نے جہاں چاہا وہ خرچ کر دیے ہیں، آپ کیوں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں میں نے وہ کہاں خرچ کیے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیے ہے، یعنی میں نے وہ دینار اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ فرماتے ہیں اے عمیر اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر آپ وہاں سے جو ہے وہ واپس آئے۔ جب آنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 من گندم اور کچھ کپڑے دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گندم کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2 سا میں گندم اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، تو گندم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لہذا کپڑے مجھے دے دیں۔ ان کپڑوں کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ میرے علاقے میں فلاں ایک عورت ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا یہ میں اس تک جو ہے وہ پہنچا دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے چلے کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی وہاں جمع تھے اور آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا تم اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المومنین میری یہ خواہش ہے، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کر دوں تاکہ میں اللہ کی رضا حاصل کر سکوں، اللہ مجھ سے راضی ہو سکے۔ دوسرے نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور ایک اور شخص نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے زیادہ قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور میں بیر زمزم سے کنویں سے پانی نکال کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلاؤں اور لوگوں کو سیراب کروں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میری یہ خواہش تھی کہ مجھے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دو۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے چیزیں عرض کی ہیں کہ آپ کس قدر جو ہے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے اور کس قدر جو ہے وہ غرباء، فقراء، مساکین اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ کاش آج ہمیں بھی ایسا کوئی حکمران مل جائے، کاش آج ہمیں ایسا کوئی جناب علی گورنر مل جائے جو آج جہاں حضور کی امت جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے وہ ان کا ساتھ دیں، ان کے دامن کو پکڑیں اور ان کے ضروریات کو پورا کریں۔ کاش کہ وہ زمانہ، وہ وقت وہ واپس آ جائے، کاش کہ وہ بادشاہ جو پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے، کاش کہ آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک بادشاہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔